بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بہت ضروری بات میں کرنا چاہ رہی تھی. کچھ ایسے پچھلے دنوں میں، پچھلے ہفتوں میں میرے انسٹنسز ایسے ہوئے سوشل گیدرنگس میں، ایسی میں نے آبزرویشن کی کہ مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ کوئی ایک میرے حساب سے بہت ایک کامن نالج کی چیز ہے، ایک ایسی چیز جو کہ گوز وداؤٹ سیئنگ، ایوری بڈی شوڈ پرابلی انڈرسٹینڈ اٹ، ایوری بڈی شوڈ نو اٹ، لیکن شاید زیادہ تر لوگوں کو اس چیز کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ اس میں ویڈیو بنا لیتی ہوں، اور جہاں تک یہ میسج پہنچ سکتا ہے، جہاں تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے، آئی ایم ہوپ فل اٹ ول ہیلپ اے لاٹ آف پیپل آؤٹ. ناٹ اونلی دا پیرنٹس، نہ صرف جن بچوں کے ماں باپ کی بات کی جا رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں جو اس چیز کو نہ جاننے، ماں باپ کے نہ جاننے کی وجہ سے نگیٹیولی افیکٹ ہوتے ہیں، نگیٹیولی امپیکٹ ہوتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اس کی وجہ سے ہوپ فلی انشاءاللہ بینیفٹ اٹھائیں گے. اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے، ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ آف دا رول آف بینگ اے پیرنٹ، آف پیرنٹہڈ ایز اے کانسیپٹ کا احساس ہے، جو کہ انفارچونیٹلی آئی تھنک کہ وتھ ٹائم یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے پیرنٹس کو ایسے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اٹ از اے ڈیسٹینیشن دیٹ یو ارائیو ایٹ دا ڈے یو بیکم پیرنٹس. آپ بس بن گئے، اینڈ اس کے بعد وہ ایک نیچرل فلو آف لائف، جو ایک سروائیول کے طور پہ ہم بچوں کو کھانا کھلانا ہے یا چینج کرنا ہے یا نہلانا ہے، اس کے علاوہ اس سے بڑھ کے اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، سوائے چھوٹا بہت جو آپ کہتے ہو کہ ہاں جی آپ تو تربیت کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بڑا بتا دیا کہ بیٹا یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، ایسے نہ کریں، یا ڈانٹ ڈھونڈ دیا غلط چیزوں پہ. لیکن ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو اسی احساس، جو اس کی سمجھ جو ہمارے میں نہیں رہی، اس کے ریپرکشنس اور اس کے ایفیکٹس ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان پورا معاشرہ اٹھا رہا ہے. اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستانی معاشرہ پر سے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ورلڈ ایٹ لارج، کیونکہ ہمارے کانشیس ڈیسیجنس، کانشیس رولس کو امپلیمنٹ کرنے کی ایک جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ایک جو انٹرنسک اندر سے ایک نیڈ ہوتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو وٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو، دا بیسٹ آئی کین ڈو، وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. دیٹ شوز ایوری ویئر. ہم جاب بھی جب کرتے ہیں تو ہم اپنا دل لگا کے نہیں کرتے، ہمیں بس ہوتا ہے اگین وہ سروائیول والی بات، پیسے ملیں آخر میں. یہ نہیں کہ ہم ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹی ایک چیز کریں، کیونکہ اس کا ریوارڈ ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ملے گا. اینڈ دیٹس واٹ سکسیزفل پیپل ڈو. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے بیسٹ ایبلٹی پہ کرتے ہیں. تو وہ کوئی جاب ہو، کوئی بھی رول ہو، آپ نے کھانا بھی بنانا ہے تو آپ جو بھی بنا رہے ہیں آپ اپنا بیسٹ پروڈکٹ بنائیں ایوری سنگل ٹائم. آپ گزارا نہ کریں. لیکن اگین ہم سروائیول موڈ میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم گزارے پہ زندگی گزاریں، اور ہر رول، ہمارے جو رشتے بھی ہیں وہ گزارے کے رشتے، ہم گزارا کر رہے ہیں. ہم ماں باپ بھی جو ہیں اپنے بچوں سے بس ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے، بچے جو ہیں ماں باپ سے وہ بھی اپنی ٹو دا بیسٹ ایبلٹی نہیں شو کرتے پیار، وہ بھی بس اب جو ایک نیڈ ہے ایک سروائیول کی، اس کو پورا کرتے وقت رشتے نبھائے جا رہے ہیں. اور ہسبینڈ وائف کے رشتوں میں بھی اب یہی رہ گیا. اور باقی ساری چیزیں جیسے جاب کی میں نے بات کی، جیسے پڑھائی کی بات بچوں کی دیکھا جائے کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، کتنا دل لگایا جاتا ہے ان چیزوں میں، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی یہی بات ہے ہماری پیرنٹنگ میں بھی، کہ اب دل لگا کے پیرنٹنگ اٹس ناٹ کنسیڈرڈ سم تھنگ کہ میں نے اس کو ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو پروڈکٹ نکلنا ہے اس کے کتنے پازیٹیو امپیکٹ ہونا ہے، کتنے اس کا ایک ریپل افیکٹ ہوئے گا جو پوری دنیا میں پھیلے گا. وہ سمجھ اگر ہو ہمیں تو ہم ہر چیز کو اتنا سوچ سمجھ کے کریں، ہر چیز میں اتنا دل لگائیں، ہر چیز میں اپنی پوری ایفرٹس دیں، پیار دیں، اور ہارڈ ورک کے ساتھ اپنا جو ہے وہ رسپانسبلٹیز کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اسی چیز کو لیتے ہوئے میں ایکسپلین کروں اگر، جو کہ میری آبزرویشن تھی، اور بعد میں جو میں ٹپ بھی یا آپ کہہ سکتے ہیں لیسن جس پہ میں فوکس کرنا چاہ رہی ہوں وہ بھی میں بات کرتی ہوں. انفارچونیٹلی اگین میں کہوں گی، بے شمار ایسے سوشل ایونٹس میں نے ریسنٹلی جو ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کیا، اور میں نے نوٹس کیا اب ایک سوشل ایونٹ ہے آبویسلی، سو یو ناٹ پارٹ آف ون اسمال فیملی جس میں آپس میں ایک دوسرے کا کیا جا رہا ہے، یا نہ بھی اگر کیا جا رہا ہے تو اگر بچہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اپنے نیچرل ہیبیٹاٹ میں ہے، ایک اپنے نیچرل انوائرمنٹ، اپنے گھر کے انوائرمنٹ میں ہے، تو وہ کس طریقے سے پلے آؤٹ کرے گا.
اور آپ کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے اس نے کہاں رکنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیا کرنا ہے. اب وہ ڈفرینٹ فیملیز کے آپس میں اگر انٹریکشن ہے اور اس میں وہاں اپنے نہیں آپ بچوں کو روک رہے یا بچوں پہ نظر نہیں رکھ رہے, تو اس کے اثرات کہاں تک پہنچتے میں آپ کو بتاتی ہوں. کہ اسی طریقے سے 1-2 دفعہ ایسے ہوا کہ میں ایک بیٹھی ہوئی تھی جگہ پہ جہاں بہت زیادہ کم عمر کے بچے جو تھے وہ آئے ہوئے تھے, ان کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے. پیرنٹس جو تھے وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے, ملاقات ہو رہی تھی, ڈفرینٹ فیملیز جو تھیں وہ اکٹھی بیٹھ کے سوشلائز کر رہی تھیں, اور بچے جو تھے وہ آپس میں سوشلائز کر رہے تھے. اب وہ بچے جو ہیں ان میں شروع ہوگی لڑائی جیسے بچوں کی ہوتی ہے, اور بچے چیخ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پل کر رہے ہیں اور چوٹیں لگ رہی ہیں. اور جب میں نے مڑ کے دیکھا کہ جو مدرس ہیں وہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں, یہ ان کے بچے کی آواز ہے, ان کے بچے کی چیخ ہے, یہ بچہ رو رہا ہے, ان کا بچہ رو رہا ہے, ان کا بچہ گرا ہوا ہے, ان کے بچے کو چوٹ لگی ہوئی ہے. تو مائیں جو تھیں وہ آپس میں بات کرنے میں اتنی مصروف تھیں کہ انہوں نے مڑ کے ایسے دیکھا نہیں. ماں, میں صرف مدرس کی بات نہیں کروں گی, فادرس کی بھی بات کروں گی, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ کسی نے بھی مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے, جب تک کہ بچہ وہ روتا 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 پہنچا نہیں ماں کے پاس. تو مجھے اس وقت یہ تھوڑی سی پریشانی ہوئی اس بات پہ, اور میں نے سوچا کہ کیوں ایک ایسی چیز شاید ہم اتنا زیادہ ڈیسپریٹ ہیں ایک بریک کے لیے, پیرنٹس اسپیشلی, اور وہ رسپانسبلٹیز آپس میں نہیں ڈیوائڈ کر پاتے کپلس. کہ اگر ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری بس ہو رہی ہے, میں تھک گئی ہوں, میں نے صبح سے دیکھا ہوا بچوں کو, اب ہم وہاں جا رہے ہوں گے تو یہ پہلے بات نہیں کی جاتی کہ وہاں جا رہے ہوں گے تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے دیکھنا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مصروف ہیں, بات میں کوئی ضروری بات ہو رہی ہے, آپ نے مجھے اشارہ کرنا ہے تاکہ اگر میری نظر نہیں گئی بچے پہ, بچے نے کچھ غلط کیا یا بچہ جو ہے اس کو ضرورت ہے میری, تو آپ مجھے بتا دیں. اس طریقے سے وہ جو ایک ٹیم پلے ہوتا ہے وہ نہیں کیا جا رہا ہوتا, اور وہ شاید اس کی وجہ سے جو وہ نقصان ہے وہ نہ صرف کہ بچہ اٹھاتا ہے لیکن باقی بچے بھی اٹھا رہے تھے, اور ان کے ماں باپ بھی جن کو بھاگنا پڑا اس لڑائی کو توڑنے کے لیے, جو جبکہ غلطی کسی اور بچے کی تھی یا جو بھی کسی اور پیرنٹ کو انوالو ہونے کی ضرورت تھی, انہوں نے نہیں کیا, تو نقصان سب نے اٹھایا. تو آئی تھاٹ دیٹ دس از سم تھنگ دیٹ از سو امپورٹنٹ ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ, کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اتنی ضروری ہے پیرنٹنگ کی کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ از 24/7. آپ مسلسل اپنے بچے کی ٹل اے سرٹن ایج, اسپیشلی آپ سمجھ لیں 7 سال کی عمر تک, مسلسل اس کی ذمہ داری اس طریقے کی ہے آپ کے اوپر. چلے 7 سال اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ ہے, چلے 5-6 سال, جہاں تک بچہ جو ہے وہ ضرورت زیادہ اس کی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں, اس کو اگر چوٹ لگتی ہے وہ اپنے آپ کو اتنا نہیں ہینڈل کر سکتا خود سے. اٹ از سو امپیریٹیو, اٹ از سو امپورٹنٹ کہ آپ مسلسل جو ہے اپنے بچوں پہ نظر رکھ سکیں, اور آپ لوگ آپس میں جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس طریقے سے ڈیوائڈ کریں کہ کبھی بھی بچے کو یہ فیل نہ ہو کہ ہی ڈز ناٹ ہیو سم بڈی لکنگ ایٹ ہم, لکنگ آفٹر ہم, لکنگ میکنگ شیور دیٹ ہی از فائن, میکنگ شیور دیٹ ہی از ویل, میکنگ شیور کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی, اس کے ساتھ چوٹ نہیں اس کو کچھ لگ رہی, اس کو کوئی نیڈ نہیں ہے, اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں کسی کے پاس جا کے پہنچ کے کہہ رہے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے, یا میں نے چینج ہونا ہے, یا میں نے واش روم جانا ہے. آپ کے پاس کانسٹنٹلی ان یور مائنڈ یہ رسپانسبلٹی پیچھے ہونی چاہیے کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی ایم اے پیرنٹ, رائٹ ناؤ آئی ایم اے گیسٹ, ٹھیک ہے, رائٹ ناؤ آئی ایم اے فرینڈ, رائٹ ناؤ آئی ایم جو بھی کہ آپ کا رشتہ ہے جس کے ناطے آپ وہاں گئے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اور سوشلائز کر رہے ہیں, لیکن یہ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یہ رسپانسبلٹی کہیں نہیں جاتی. اور یہ دونوں پیرنٹس کی میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ ایسے نہ لگے جو سن رہے ہیں ان کو یہ نہ فیل ہو کہ میں ماں پہ زیادہ ذمہ داری ڈال رہی ہوں, اور ماں جو ہے وہ بیچاری کبھی تو چھٹی ملتی ہے ان کو تو وہ بھی جو کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے تو وہ بھی دے شوڈ بی آن دیئر ٹوز آل دا ٹائم. نہیں, یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ, پیرنٹس کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو بھی بریک دے سکیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بچہ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ وہ سفر نہ کرے. تو میری یہ آبزرویشن تھی کہ اس طریقے سے جب ہم ایسے ایک بڑی گیدرنگس میں جاتے ہیں وہاں ٹیون آؤٹ ہو جاتے ہیں اتنے حد تک کہ اپنی یہ بہت ضروری ذمہ داریاں بھی بھول جاتے ہیں. اور وہاں جب ذمہ داری یہ بھولتے ہیں, اب ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی, جب آپ کو پتہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک شیور کہ اینی مومنٹ آپ کا بچے کو ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑے, خدا نہ خاصا زور کی چوٹ لگ سکتی ہے, انلیس اینڈ انٹل آپ نے اس کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے کسی کی جو رسپانسبل انسان ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی بڑا ہے, اڈلٹ ہے, اچھا اس کا دھیان رکھنا, میں ذرا آتی ہوں, دیٹس فائن, دیٹس ایبسلیوٹلی اوکے. لیکن اگر آپ نے وہ ہینڈ اوور نہیں کیا ہوا, ذمہ داری آپ ہی کی ہی ہے اور آپ نے ہی اس کو دیکھنا ہے, دین یو نیڈ ٹو بی
there, you need to be there, you need to be making sure کہ بچے کی آواز آ رہی ہے. تو مائیں تو وہ ہوتی تھیں بچہ کہیں سے بھی اس کی آواز, یہاں تک آواز نہیں, ان کو ایک دم سے فیلنگ ہو جاتی تھی کہ کچھ مسئلہ ہے, کچھ بچے کو ضرورت ہے میری, بچہ کہیں ایسے تو نہیں اس کو کچھ ہوا ہے, بس فیلنگ آ رہی ہے. جیسے آپ نے سنا ہوئے گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک, مجھے لگ رہا ہے جیسے شاید میں دیکھا ہوں ذرا بچہ اٹھ نہ گیا. اکثر اوقات جو مائیں جو جن کا بہت زیادہ اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے اپنے بچے کے ساتھ, وہ یہ فیلنگ پہ ہی چل رہی ہوتی ہیں. وہ ماشاء اللہ اتنی اچھی ہنچ ہوتی ہے ان کی کہ اکثر اوقات صحیح ہوتے ہیں کہ واقعی میں اس وقت بچے کو ماں کی ضرورت تھی, وہ پہنچتی ہے اور وہ بچے کو کیٹر کرتی ہیں. اور وہ جسٹ امیجن کتنا خوبصورت بانڈ ڈیولپ ہوتا ہوگا کہ ماما میں نے تو آپ کو بلایا بھی نہیں اور آپ آ گئے. تو بچہ جب بلا رہا ہے اور آپ نہیں آ رہی تو جسٹ امیجن بچے کو کیا فیل ہو رہا ہوگا. میں اس فیلنگ کی وجہ سے, جو کہ آئی انڈرسٹینڈ, کیونکہ میرا یہ کام ہے, کیونکہ میں سائیکالوجی, چائلڈ سائیکالوجی میں نے پڑھی ہوئی ہے اور اس پہ میں کام کرتی ہوں اور میں بچوں کی کاؤنسلنگس کر رہی ہوتی ہوں, تو مجھے ریئلائزیشن اس چیز کی, جو فیلنگ آف بینگ اگنورڈ ہے وہ کلنگ ہے, وہ کلنگ ہے. تو آپ نے بچے کو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ اس کو فیل ہو کہ ہی از ناٹ امپورٹنٹ یا ہی از بینگ اگنورڈ یا اس کی نیڈس میٹ نہیں کی جا رہی. اس طریقے سے آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ پر بھی زیادہ برڈن نہ ہو, آپ اپنے اسپاؤس کی بھی ہیلپ لیں, اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے بڑے بچے ہیں آپ ان کی ہیلپ لیں, لیکن ان کو بتائیں کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے. یا اگر آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کسی کے گھر گئے ہوئے, آپ کسی کو ہینڈ, اچھا ٹھیک ہے میں ذرا جا رہی ہوں, آئی نیڈ اے بریک, میں ذرا ہاف آور تک آتی ہوں, یا میں نے واش روم جانا ہے, یا میں کچھ کھانے جا رہی ہوں, کین یو پلیز ٹیک کیئر, آپ دیکھ لو گے, اس کو دیکھ لو گی, میں ذرا آتی ہوں. لیکن اف یو آر ناٹ ہینڈلنگ دس اوور, اگر آپ کے ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ یہ امپورٹنس اس چیز کی نہیں سیٹل ڈاؤن ہوئی ہوئی دماغ میں کہ نہیں جی میں نے یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہے کہ اس ذمہ داری کو میں نے اگنور کرنا ہے, تو پھر بچہ جو ہے وہ سفر کرتا ہے. اور اسی طریقے سے میں نے دیکھا, اور انفارچونیٹ سرکمسٹانسز ایسے بے شمار دفعہ دیکھے جہاں بچے کو ضرورت تھی اور ماں باپ کسی اور چیز میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے, یا انہوں نے ہینڈ اوور نہیں کی کسی اور کو بھی رسپانسبلٹی کہ جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ اپسیٹ, ایموشنلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہ سے. تو میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ میں ضرور ویڈیو بناؤں اور میں ان لوگوں تک یہ میسج پہنچا سکوں تاکہ ان کی بھی کانشیس پیرنٹنگ اس کو کہتے ہیں, کانشیسلی اویئر ہوں کہ یہ میرے بیٹے کی تو نہیں آواز, میری بیٹی کی تو نہیں آواز, یہ کوئی رو تو نہیں رہا, میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں, میں دیکھا ہوں. تو یہ اگر آپ کو یہ احساس جب بچے تک پہنچتا ہے نا, یہ جو پیار جب بچے تک پہنچتا ہے, یو کین ناٹ امیجن کہ بچے کس طریقے کے ہو جائیں گے آپ کے. میں بلکہ کسی سے بات بھی کری تھی, میں نے کہا وین یو لو یور چائلڈ سو مچ, وین یو گیو یور چائلڈ سو مچ لو, اٹینشن, پیار, کھیل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں اس کے ساتھ, سب کچھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اس وقت جب آپ اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں نا تو بچہ کہتے ہیں جی ماما, جیسے آپ کہیں ماما یا بابا, جب آپ کا بانڈ اتنا اچھا ڈیولپ, اس لیے بانڈ اتنا ضروری ہے تاکہ ہم باقی چیزیں بھی تو ٹھیک سے کر سکیں, نہیں تو باقی چیزیں بھی سفر کریں گی. تو یہ بانڈ اچھا رکھیں, دیکھیں کہ کس ٹائم پہ آپ جو ہیں وہ اپنی بریک لے سکتے ہیں, کس طریقے سے بریک لینا ہے تاکہ کوئی بھی سفر نہ کرے, نہ صرف کہ آپ کا بچہ سفر نہ کرے بٹ باقی بھی جو سوشل اس گیدرنگ کے حصہ ہیں, جو اور لوگ آئے ہوئے ہیں, وہ بھی سفر نہ کریں, بیکاز یو آر ناٹ بینگ کانشیس, you were not being a conscious parent at that time. تو I hope this helps and I hope یہ وہ ignite کر سکے, جگا سکے آپ کی ریئلائزیشن, اور وہ جو ایک سوچ ہے کہ پیرنٹنگ اصل میں صرف نیڈس فلفل کرنا نہیں ہے. پیرنٹنگ ایک جب آپ ذمہ داری کی اٹھاتے ہیں, جب یہ آپ رول ٹیک اپ کرتے ہیں, that's it. There's no turning back. آپ کی زندگی اس مومنٹ میں آپ کی زندگی میں ایک ایسا فگر, ایک ایسا انڈیویجول ایڈ اپ ہو گیا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے آپ جتنے ضروری ہے شاید وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کہ وہ تو بالکل پیرالائزڈ ہے ہمارے بغیر. تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اوکے دیٹ چائلڈ از ڈپینڈنٹ آن می, اتنا زیادہ ایموشنلی, فزیکلی, فار نیڈس, فار بیسک نیڈس, مینٹلی, ہر طرح سے اتنا ڈپینڈنٹ ہے میرے پہ, تو پھر آپ اس ذمہ داری کو اس طریقے سے پوری کرتے ہیں کہ نہیں آئی ہیو ٹو بی دیر. یہ چیز نہ, جب اپنے کام پہ بھی جانا, جیسے میں کرتی ہوں, جیسے ابھی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں, یا اس کے علاوہ بھی میں کام کرتی ہوں, میری کلاسز ہوتی ہیں, میرے ہمیشہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے, بچوں کو میری ضرورت تو نہیں ہے, میں دیکھ لوں. یہ نہیں کہ بچے رو رہے ہیں اور میں کسی کو بھی میں نے رسپانسبلٹی دی نہ ہو اور بچوں کو یہ فیل ہو کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ دس ہیلپس اے لاٹ آف پیرنٹس, اگین ناٹ اونلی مدرس, پیرنٹس,
دونوں کی ذمہ داری ہے. اور دونوں کو آپس میں یہ جو پیرنٹنگ اکٹھی کرنی ہوتی ہے, پیرنٹ ہے نا, اٹس ناٹ جسٹ مدرنگ یا فادرنگ, یہ پیرنٹنگ ہے. یہ جو دونوں نے اکٹھا کرنا ہے, اس میں آپس میں کمیونیکیشن اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. سو آئی ہوپ دس برنگس مینی فیملیز ٹوگیدر انشاءاللہ. تھینک یو.